باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ آیت نازل ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری ذی قعدہ میں عمرہ کے لیے نکلے تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا اور آپ احرام میں تھے، تو اس کا حکم نازل فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر انسان نے احرام باندھا ہو عمرہ کے لیے اور کسی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر سکے، دشمن نے روک لیا ہو یا کوئی درندہ آڑے آ گیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو کہ جس کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکا ہو، جیسے یہ پچھلے دنوں میں جب یہ کرونا کی وبا پھیلی تو بہت سارے لوگ حالت احرام میں جدہ یا مدینہ منورہ سے واپس کر دیے گئے، عمرہ نہیں کر سکے لیکن حالت احرام میں تھے۔ تو ایسا محرم جس نے احرام باندھا ہو حج کا یا عمرے کا لیکن وہ عمرہ نہ کر سکے، اس کو روک لیا گیا ہو، تو اس کے اللہ رب العزت نے اس آیت میں احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہاں نہ پہنچ سکے، یا حج افراد کا، جیسے کل حج کی 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں، تو حج افراد کا اگر احرام باندھا ہو یعنی صرف حج کا، حج کے دنوں میں، اور وہ نہ کر سکا ہو، اس کو روک لیا گیا ہو، تو ایسا شخص وہاں حد حرم میں، حدود حرم میں کسی شخص کو مقرر کرے گا اور اس کے ساتھ وقت متعین کرے گا کہ میری طرف سے ایک بکری یا بکرا جو ہے اس کو حد حرم کے اندر فلاں وقت، فلاں دن کے فلاں وقت میں ذبح کر دے۔ ادھر وہ جانور ذبح کرے گا، ادھر احرام کھول دے گا اور اپنے سر کے بال وغیرہ یہ منڈوا دے گا۔ اور اگر احرام باندھا ہو حج تمتع یا حج قران کا، چونکہ اس میں 2 حج آ جاتے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی، تو پھر 2 جانور وہاں کسی کے ذمہ لگا کر ان کو وہاں ذبح کرائے گا اور ادھر جو ہے یہ اپنا سر منڈوائے گا۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت جو ہے وہ انگلی کے پورے کے برابر بال کٹوائے گی اگر اس کو روک لیا گیا ہو۔ اور اگر بندہ کوئی دشمن کی وجہ سے یا درندہ وغیرہ یا کسی اور وجہ سے تو اس کو نہیں روکا گیا، لیکن اس کو خود کوئی تکلیف ہو گئی، سر درد شروع ہو گیا یا سر میں کوئی اور تکلیف ہو گئی، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں، جس کی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد اس کو سر کے بال منڈوانے کی نوبت پیش آ گئی کہ سر کے بال منڈوانے پڑ گئے احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے 3 صورتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے سر کے بال منڈوا دے، لیکن یا پھر اس کے بعد وہ یا تو 3 روزے رکھ لے اور یا پھر وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یا جانور ذبح کر دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام وہ کر سکتا ہے، یا وہ 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یا وہاں پر جانور حد حرم میں ذبح کر دے۔ یہ محسن کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔
ترجمہ سن لے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں روک لیا گیا ہو پس جو آسان ہو جانور سے وہ حد حرم میں ذبح کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت منڈواؤ اپنے سر کے بالوں کو یہاں تک کہ وہ جانور حد حرم کے اندر پہنچ جائے اور ذبح کر دیا جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص ہو تم میں سے بیمار، یعنی سر میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہوں، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو کوئی تکلیف ہو سر میں، یعنی سر کی درد وغیرہ ہو رہی ہو کہ احرام باندھنے کے بعد بال منڈوانا ضروری ہو گئے ہوں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، بس وہ فدیہ دے دے روزے رکھ کر، او صدقہ، یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر، او نسک، یا جانور ذبح کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔